دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، دو وجہ سے، یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی، یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو، پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا۔ مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا، یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے، وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی، وہ چاہے نمازی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ٹماٹر والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو۔ یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا، اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے، بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں، ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا، تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کچھ دوستی لگانے کی کوشش کروں۔ سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو رپلائی مل گیا نا، مردوں کی عزت نہیں جاتی، خوب سمجھ لو۔ مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا، آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا رپلائی آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا، تھپڑ تھوڑی لگائے گی۔ آج کل تو تھپڑ بھی نہیں، پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گیا، تو غیرت ہی ختم نا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو وہ کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی، شرم نہیں آتی، اب نہیں ہے وہ، اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا، تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ۔ اب تو لوگ میں غیرت ویرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے، شارٹ ہو رہی ہے۔ تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، مانگ لو نمبر یار۔ تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے۔ ہاں مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں، ایک ضرورت ہو، مجبوری ہو، وہ ایک الگ حکام ہے، لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ براڈ مائنڈڈ مت بنو۔ دیکھو میں کچھ چیزیں، لبرل لوگ بڑی پیاری بات، کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے، ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں، اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا، لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے، وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے، مولوی نہیں ہے وہ، نہ علماء میں رہے ہیں، وہ بالکل لبرل آدمی۔ ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا، مجھے آ کے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے، یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ اس نے کہا ہماری سوسائٹی، مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا، میں نے کہا یہ صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز، کزنوں سے پردہ نہیں ہے، دیوروں سے پردہ نہیں ہے، جیٹ سے پردہ نہیں ہے، لڑکیاں کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبرز آ گئے، کوئی خراب نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا، لکھا ہوا ہے، جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے، اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ، ساس بہو کی نہیں بنتی، میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ، میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ، میری بیگم ناشکری ہے، عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے، وہ سخت مزاج ہے، وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا، یہ جھگڑے ہوتے تھے۔ اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں؟ یہ جو آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا، ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں، معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو، دیور سے پردہ کرو، اور غیر محرم سے بات نہ کرو، محرم نا محرم، انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نا محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا ہے نا، اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ۔ تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس، ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ کیس آتے تھے بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی،
شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت, یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتا چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے؟ پہلے شکایتیں ہوتی میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے, اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بےغیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی بات, ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی, یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں؟ ہم تو بعض دفعہ سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے, کہیں دماغ کی رکھ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم؟ عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پڑھے لکھے خاندانوں, جب شوہر کے لڑکیوں سے تعلقات, اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں؟ ہم بھی مشورہ نہیں دے کے طلاق لو. کیوں؟ طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی؟ وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی. اور مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی میری, عورت کا مجبوری ہے, نہیں یہ عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی. اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا؟ شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو, لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہیں تو کہہ رہا اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں, اب بیوی کے سامنے لڑکوں سے عورتوں سے بات کرے گا. وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں. اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا, اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں, مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے میں اس سے آگے جاؤں. میں گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے. یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو, تم انسان ہو یار, تم گدے گھوڑے ہو, کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو. کون سی انسانیت ہے یار؟ یہ سوچتے کیوں نہیں؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے, براڈ مائنڈیڈ ہونا وجہ نہیں ہے, تو اور کیا وجہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے؟ گورا جھوٹ نہیں بولتا, لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے. اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں. وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی, لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے. اللہ ماشاء اللہ چند ایک بچی بھی ہوں گی. تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی؟